بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے عام کے الفاظ ذکر کر رہے ہیں. عام کے اقسام بیان کرنے کے بعد عام کے اقسام عموم کے الفاظ ذکر کر رہے ہیں. عموم کے الفاظ میں سے کچھ عام ایسے ہیں کہ جو لفظاً بھی عام ہے اور معناً بھی عام ہے. لفظ کے اعتبار سے بھی عام ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی کیا ہو؟ عام ہو. لفظ کے اعتبار سے عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ وضع کے اعتبار سے عموم اور شمول پر دلالت کرتے ہیں. لفظ کے اعتبار سے وہ عموم اور شمول پر دلالت کرتے ہیں. جیسے کہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ وضع کے اعتبار سے عموم اور شمول کے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے. اسی طرح لفظ عام ہو یعنی وہ عموم اور شمول پر دال ہو، اور معنی بھی عام ہو یعنی اس لفظ سے سمجھے جانے والا جو مفہوم اور مدلول ہے اس لفظ کا اور معنی ہے وہ بھی عام ہو. جن جن افراد کو شامل ہو سب کا استیعاب کرنے والا ہو، سب کا احاطہ کرنے والا ہو. یہ مطلب ہے کہ لفظ بھی عام ہو اور معنی بھی عام ہو. اور دوسری قسم یہ کہ لفظ عام نہ ہو. لفظ تو جمع کا نہیں ہے، عام نہیں ہے، وہ عموم پر دال نہ ہو، لیکن اس کا جو معنی اور مدلول ہے وہ مستوعب ہو، تمام افراد کو شامل ہو، اس میں عموم ہو، معنی عام ہو. جیسے کہ لفظ بھی عام ہو اور معنی بھی عام ہو. جیسے کہ رجال، نساء. رجال جمع ہے رجل کی، تو رجال لفظ کے اعتبار سے بھی عام ہے اور اس کا معنی بھی عموم پر دال ہے، بہت سارے افراد کو شامل ہے. اسی طرح نساء ہے جو امرأۃ کی جمع ہے، تو یہ بھی بہت سارے افراد کو شامل ہے، اس میں بھی عموم ہے، لفظاً بھی اور معناً بھی. یا صرف معنی کے اعتبار سے عام ہو، لفظ کے اعتبار سے نہ ہو. جیسے کہ قوم ہے، رہط ہے. قوم لفظ کے اعتبار سے جمع نہیں ہے، مفرد ہے، تو لفظ کے اعتبار سے اس میں عموم نہیں، لیکن اس کا معنی عام ہے جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کو شامل ہوتا ہے. اسی طرح رہط ہے. رہط بھی ایک جماعت پر بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک کے افراد پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں عورت نہ ہو، ان میں عورت نہ ہو. مردوں کی ایک جماعت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک. تو قوم کا لفظ یہ مفرد ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ عام نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ عام ہے. اس میں عموم ہے، شمول ہے، افراد کا استیعاب کرنے والا ہے. شارح کہتے ہیں اس کا برعکس نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا تو ہے کہ لفظ عام نہ ہو اور معنی عام ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن برعکس نہیں ہے کہ لفظ عام ہو اور معنی عام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اخلاع المعنی عن اللفظ یہ جائز نہیں ہے کہ لفظ تو عموم پر دال ہو لیکن اس کے نیچے معنی مخصوص مفروض محدود ہو، عام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. سوائے ایک صورت میں ہوگا اور وہ تخصیص، کہ لفظ بھی عام ہو، معنی بھی عام ہو، پھر اس معنی سے عموم سے چند افراد کو خاص کیا جائے تو اس کو تحدید
اس معنی کو چند افراد میں منحصر کیا جائے تو تخصیص میں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری گفتگو تخصیص میں نہیں ہے۔ وضع کے اعتبار سے لفظ عام ہو اور معنی عام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ اخلاء المعنی عن اللفظ لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے لفظ بھی عام ہو اور معنی بھی عام ہو، یا لفظ عام نہ ہو لیکن معنی کیا ہو؟ عام ہو۔ اس پر دلیل دی ہے کہ لفظ قوم جو ہے، قوم، یہ لفظ کے اعتبار سے یہ عام نہیں ہے، مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے عام ہے، اور یہ عام نہیں ہے یعنی مفرد ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس کا تثنیہ اور جمع آتا ہے۔ قوم ان کا تثنیہ قومان ہے اور جمع اقوام، تو اس کا تثنیہ بھی آتا ہے، جمع بھی آتا ہے۔ معلوم ہوا یہ لفظ کے اعتبار سے عام نہیں ہے، مفرد کا صیغہ ہے، صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے اس کے اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے قوم کا، تو لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اس کا تثنیہ اور جمع آتا ہے بغیر شذوذ کے، اس کا تثنیہ اور جمع آتا ہے بغیر شذوذ کے۔ اس لیے یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تثنیہ اور جمع آنا مفرد ہونے کی دلیل نہیں، اس لیے کہ بعض جمع کی بھی تثنیہ اور جمع آ جاتی ہے، جیسے کہ رمحن، نیزہ، رمحن کا تثنیہ ہے رمحان، اور جمع آتی ہے رماح، اور رماح کا تثنیہ بھی آتا ہے رماحان، اور اس کی بھی جمع آتی ہے رماحاتن۔ تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تثنیہ یا جمع آنا مفرد ہونے کی دلیل نہیں، اس لیے کہ رماح جمع ہے، اس کا بھی تثنیہ اور جمع آتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو جمع اور تثنیہ آتا ہے وہ شاذ ہے۔ رماح، اس کا تثنیہ رماحان اور جمع رماحات کا آنا شاذ ہے، اور قوم، اس کا تثنیہ اور جمع آنا یہ شاذ نہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ قوم کا لفظ صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے، جمع نہیں ہے، اس لیے کہ تثنیہ اور جمع آتی ہے، اور کسی لفظ کا تثنیہ اور جمع آنا دلیل ہے اس بات کی بغیر شذوذ کے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ کے اعتبار سے، صیغے کے اعتبار سے یہ مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے اس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے۔ عام کے صیغے میں چاہے وہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو، وہ جمع قلت ہو یا کثرت ہو، ان میں عموم ہے، یہ عموم پر دال ہے، اس لیے یہ جمع معرف اور جمع منکر یہ بھی عام ہوں گے، جیسے کہ علامہ فخر الاسلام کا مختار مذہب یہی ہے۔ عام کے لیے، عام کی تعریف میں پیچھے گزر گیا کہ استیعاب شرط نہیں ہے، اس سے تعریف میں کہا یتناول افرادا متفقۃ الحدود، یتناول کہا ہے، وہاں پر یستغرق نہیں کہا۔ معلوم ہوا ان کے ہاں عام کی تعریف میں استغراق شرط نہیں، تو علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک عام میں چونکہ استیعاب شرط نہیں ہے، تو جمع منکر اور جمع معرف، جمع قلت اور جمع کثرت سب عام میں داخل ہے، جبکہ صاحب توضیح اور دوسرے اصولین کے نزدیک، جن کے نزدیک عام میں استیعاب شرط ہے، ان کے نزدیک جمع معرف تو عام ہے لیکن جمع منکر عام نہیں ہے، بلکہ وہ عام اور خاص کے درمیان ایک واسطہ ہے، خاص بھی نہیں ہے، کیونکہ خاص وہ جو ایک کو شامل ہو، اور یہ ایک کو شامل نہیں ہوتے، اس لیے جمع منکر عام بھی نہیں ہے اور خاص بھی نہیں ہے، ان کے درمیان ایک واسطہ ہے، جبکہ جمع معرف یہ عام ہے، جن کے ہاں عام میں استیعاب شرط ہے۔ شارح نے ذکر کیا کہ جمع قلت کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے، اور یہ دونوں غایہ داخل ہے، یعنی 3 بھی داخل ہے اور 10 بھی داخل ہے، جمع اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ اور جمع کثرت وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر غیر متناہی عدد تک شامل ہو، 3 سے لے کر، یا
10 سے لے کر غیر متناہی مقدار تک شامل ہو۔ اس میں علماء نحویین کا اختلاف ہے کہ جمع کثرت 3 سے لے کر غیر متناہی عدد لامتناہی عدد کو شامل ہوتا ہے، 3 سے ابتدا ہے یا 10 سے ہوگی، اس لیے دونوں قول ذکر کیے شارح نے۔ لفظ راحت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا اطلاق صرف مردوں پر ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، اور لفظ قوم کے لیے شرط یہ ہے، لفظ قوم کے لیے، کہ لفظ قوم میں جو حکم لگتا ہے وہ مجموعہ من حیث المجموعہ پر لگتا ہے، ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ حکم نہیں لگتا۔ قوم کے لیے شرط ہے، چونکہ قوم کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے تو حکم مجموعے پر لگتا ہے، من حیث المجموعہ، ہر ایک پر الگ الگ نہیں لگتا۔ لہذا اگر کوئی آدمی، محشی کہتے ہیں، اگر کوئی امام المسلمین یہ اعلان کر دے کہ من دخل هذا الحصن، جو بھی اس قلعے میں سب سے پہلے داخل ہو، من القوم، قوم میں سے، جو سب سے پہلے، القوم الذی يدخل هذا الحصن، وہ قوم کو جو اس قلعے میں داخل ہو جائے، فلہ من النفل کذا و کذا، اس کو فلاں فلاں انعام ملے گا۔ قوم ذکر کی، پھر پوری قوم داخل ہو گئی اس قلعے میں، اس کو انعام مل جائے گا۔ لیکن اگر اس قوم میں ایک بندہ داخل ہو جائے تو کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم پر جب حکم لگتا ہے تو مجموعے پر لگتا ہے، ہر فرد پر نہیں لگتا، ہر فرد پر نہیں لگتا۔ اس لیے اگر قوم میں سے ایک بندہ داخل ہو جائے تو اس کو وہ انعام مل جائے گا، نہیں ملے گا، اس لیے کہ حکم مجموعے پر لگتا ہے، انفرادی ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہوتا۔ لہذا قوم کے اطلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ حکم مجموعہ من حیث المجموعہ پر لگتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک فرد پر علیحدہ علیحدہ نہیں ملتا، ان پر حکم نہیں لگتا۔ البتہ اس پر اعتراض ہے، مشہور مثال ہے جاءنی القوم الا زیدن، نحوی اس مثال کو دیتے ہوئے تک گئے استثناء کی مثال میں، تو پھر یہ مثال تو غلط ہو گئی، اس لیے کہ جاءنی القوم، قوم کی طرف، قوم پر حکم لگ گیا آنے کا، الا زیدن، پھر قوم سے زید کو نکال دیا، تو زید کا نکالنا تو درست نہ ہوا نا، اس لیے کہ جب پورے مجموعے قوم پر حکم لگتا ہے تو زید تو اس میں داخل تھا، تب حکم لگے گا آنے کا، جب زید نکل گیا تو پھر تو قوم نہ رہا، اس لیے کہ ایک کا نکالنا تو درست نہیں ہے، ایک کا نکالنا، کیونکہ حکم ایک پر نہیں لگتا جب قوم پر حکم لگتا ہے، لہذا ایک کا استثناء درست نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حکم مجموعے پر لگتا ہے، تو پھر یہ مثال تو درست نہ ہوئی، حالانکہ استثناء میں اس مثال کو دیا جاتا ہے، اس مثال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ قوم کے اطلاق ہوتا ہے مجموعے پر، قوم کے اطلاق مجموعے پر ہوتا ہے، الا ہے کہ جہاں قرینہ ہو، جہاں کیا ہو، جہاں قرینہ ہو، لہذا جہاں قرینہ ہو تو قرینے کے اعتبار کرتے ہوئے پھر وہاں حکم احاد پر بھی، ایک پر بھی لگ جاتا ہے، اور یہاں قرینہ موجود ہے۔ قرینہ یہاں پر یہ وہ فعل ہے، فعل مجیعت، یہ جو مجیعت کا فعل ہے یہ قرینہ ہے کہ یہاں حکم مجموعہ من حیث المجموعہ پر نہیں، احاد پر بھی لگتا ہے، اس لیے کہ قوم کا آنا ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے ہے، سب کا ایک مرتبہ آنا تو نہیں ہو سکتا۔ قوم آ گئی مطلب یہ الگ آ گیا، وہ الگ آ گیا، وہ الگ آ گیا، یہ الگ آ گیا، تو ہر ایک کا آنا الگ الگ ہوتا ہے، چونکہ مجیعت یہ فعل ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں ایک کا استثناء کرنا درست ہے۔ یہ مجیعت فعل قرینہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں حکم مجموعہ من حیث المجموعہ پر نہیں بلکہ ایک پر بھی لگ جاتا ہے۔
اتنی جواب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو یہاں کرینے کی وجہ سے استثناء کرنا درست ہے، وگرنہ استثناء کرنا درست نہیں۔ البتہ یہ مثال ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے یطیق رفع هذا الحجر، اس پتھر کے اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے، القوم، یہ قوم اس پتھر کے اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے، الا زیدن، سوائے زید کے۔ اب یہاں قوم میں سے زید کا استثناء ٹھیک نہیں ہے، قوم میں سے زید کا استثناء اس لیے کہ جب قوم پر حکم لگ گیا پتھر کے اٹھانے کی تو وہ مجموعے پر لگا ہے، جب زید نکل گیا تو اب قوم نہ رہا، اس لیے کہ حکم ایک پر نہیں لگتا، تو زید کا پھر استثناء درست نہیں بنتا، زید کا استثناء درست نہیں، اس لیے کہ حکم ایک پر نہیں لگتا بلکہ مجموعے پر لگتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں یہ بھی درست ہے، ایسا کہنا درست ہے، جاء العشرۃ الا واحدا، 10 آئے لیکن ایک نہیں آیا، کیونکہ یہاں بھی فعل مجیت ہے، تو یہ ایک بھی عشرے میں داخل ہے، لیکن ایک کا استثناء الگ کرنا درست ہے، اس لیے کہ مجیت ہر ایک کا آنا الگ الگ فعل ہے، اس لیے ایک کا استثناء کرنا درست ہے۔ البتہ یہ ٹھیک نہیں ہے، العشرۃ زوج الا واحد، العشرۃ زوج الا واحدا، عشرہ 10 جفت ہے سوائے ایک کے، سوائے تو 10 جفت ہے، زوج الا واحدا، تو یہ واحد اگر اس میں ہوگا تو جفت بنے گا، جب آپ نے عشرے میں سے 10 میں سے ایک نکال دیا تو اب جفت ہو گیا، اب تو زوجن ہو گیا، فردن ہو گیا، اب تو زوج نہ ہوا، اس لیے کہتے ہیں شارح کہتے ہیں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ لفظ قوم کا اطلاق لفظ صیغے کے اعتبار سے یہ واحد کا صیغہ ہے، اطلاق اس کا جمع پر ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے، اور اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک پر افراد پر ہوتا ہے، اور اس کے اطلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ حکم مجموعہ من حیث المجموعہ پر لگتا ہے، ان کے ہر فرد پر علیحدہ نہیں لگتا۔ یہ ہے عموم کے الفاظ میں سے جو لفظاً بھی جمع ہو اور معناً بھی جمع ہو، یا لفظاً تو جمع نہ ہو لیکن معناً جمع ہو۔ عموم کے الفاظ میں سے ہے من اور ما بھی ہے، من اور ما، مصنف کہتے ہیں یہ من اور ما یہ دونوں عموم کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں، یعنی عموم میں بھی استعمال ہے اور خصوص میں بھی ہے، البتہ ان دونوں کی اصل عموم کے لیے ہے، ان دونوں کی اصل وضع کے اعتبار سے ان دونوں کی اصل عموم ہے، البتہ استعمال ان کا یہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ خصوص میں ان کا استعمال ہوگا قرائن کی وجہ سے، مجازن، خصوص میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن مجازن ہوگا قرائن کی وجہ سے۔ برابر ہے کہ یہ کلام استفہامیہ میں آئے یا شرط میں آئے یا خبر میں آئے، اگر من اور ما کلام استفہام میں ذکر ہو تب بھی یہ عموم کے لیے بھی آتا ہے، خصوص کے لیے بھی آتا ہے، استفہام کے لیے ہو، جیسے کوئی کہے من جاء، تو ایک کا ذکر کرنا بھی ٹھیک ہے اور جمع کا ذکر کرنا بھی ٹھیک ہے، اور اگر شرط میں ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، ایک کے لیے بھی آتا ہے، خاص میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عام کے لیے بھی آتا ہے اگر شرط کے لیے ہو، جیسے من زارنی فلہ درہم، جو میری زیارت کرے گا اس کے ایک درہم انعام ملے گا۔ اب اگر ایک زیارت کرے تو وہ بھی مستحق انعام، اور اگر 50 اس کی زیارت کرے تو وہ بھی مستحق انعام۔ تو چاہے شرط ہو یا چاہے استفہام ہو یا چاہے خبر ہو، چاہے کیا ہو، خبر ہو، اگر خبر میں بھی آ جائے
تب بھی عموم ہے۔ جیسے کوئی کہے آت من زارنی درہمن، جو میری زیارت کرتا ہے اس کو 1 درہم دے دو، تو جو زیارت کرے گا، اگر ایک کرے زیارت تو درہم، اور اگر 10 زیارت کرے تو ہر ایک کو درہم ملے گا۔ خلاصہ یہ کہ اس کا استعمال من اور ما دونوں کا خصوص میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عموم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ شارح نے اس وجہ سے کہا کہ شرط میں ہو یا استفہام میں ہو یا خبر میں ہو، تینوں صورتوں میں عموم اور خصوص میں استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ بعض اصولین اس بات کے قائل ہے کہ من کا یہ جو اگر خبر میں استعمال ہوگا تو خصوص میں استعمال ہوگا، استفہام اور شرط میں خصوص میں استعمال نہیں ہوتا، صرف خبر میں اگر آئے گا تو خصوص میں استعمال ہوگا، استفہام اور شرط میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شارح نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، استفہام میں ہو یا شرط میں ہو یا خبر میں ہو، جیسے عموم کے لیے آتا ہے اسی طرح خصوص میں بھی استعمال ہوتا ہے، عموم اور خصوص دونوں میں استعمال ہے۔ ماتن نے کہا کہ یہ من اور ما یہ دونوں عموم اور خصوص کا احتمال رکھتے ہیں، لیکن دونوں کی اصل عموم کے لیے ہے، یعنی اصل وضع میں عموم کے لیے ہے۔ یہ تشریح شارح نے کی ہے، جبکہ محشی کہتے ہیں بعض اصولین نے اس کا معنی اور بیان کیا ہے۔ بعض اصولین کہتے ہیں کہ مصنف کے اس متن کا معنی یہ ہے کہ من اور ما دونوں عموم اور خصوص دونوں میں اس کا استعمال مشترک ہے، اصل وضع کے اعتبار سے دونوں عموم اور خصوص میں مشترک ہے، اصل وضع کے اعتبار سے۔ اور یہ جو کہا وہ اصلهما العموم، ان دونوں کی اصل عموم ہے، اس اصل سے مراد کثرت استعمال ہے، اصل وضع نہیں ہے، لہذا کثرت استعمال ان دونوں کی عموم میں ہے، وہ خصوص نہیں ہے۔ زیادہ استعمال عموم میں ہے، کبھی کبھی خصوص میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں من اور ما دونوں۔ اس لیے کہ جن اصولین نے یہ کہا کہ یہ من خبر اور ما خبر میں آئے گی تو یہ خصوص میں استعمال ہوگی، اور اگر استفہام اور شرط میں ہو تو یہ خصوص میں استعمال نہیں ہو سکتی، شارح کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاری نہیں رہتا، یہ جاری نہیں رہتا، استفہام میں خصوص کے لیے نہیں آ سکتا۔ تو اگر کوئی یہ کہے من ابو کا، آپ کے ابا جان کون ہے، تو جواب 50 آئیں گے یا ایک آئے گا؟ باپ ایک ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں؟ باپ ایک ہوتا ہے۔ استفہام میں استعمال ہو گیا من، اور جواب میں ایک ہی کے لیے آ گیا، معلوم ہو استفہام میں ہے اور خصوص کے لیے، استفہام میں ہے اور خصوص کے لیے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہ جاری نہیں رہتا، یہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے خبر میں ہو، استفہام میں ہو یا یہ شرط میں ہو، جس میں بھی آئے، عموم میں بھی آتا ہے اور خصوص میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ من جو آتی ہے من اور ما میں عموم اور خصوص دونوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ من آتی ہے ذوی العقول کے لیے، من کا استعمال ذوی العقول میں ہوتا ہے حقیقتاً، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ سلبہ، من قتل قتیلا اے مقتولا، جو کسی مقتول کو قتل کر دے، یعنی کسی شخص کو قتل کر دے جو مرنے والا ہے، جس پر قتل کا فعل واقع ہوگا، چونکہ یہ ویسے بھی مرے گا، اس لیے باعتبار معال کے ان کو مقتول اور قتیل کہا۔ من قتل قتیلا، جو کسی مقتول کو قتل کر دے، فلہ سلبہ، تو اس کا مال و متاع، جنگی آلات، یہ ان کو ملیں گے، مجاہد کو ملیں گے مال غنیمت میں۔ تو یہاں من ذوی العقول کے لیے آ گیا، من کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے۔ شارح کہتے ہیں کبھی یہ مجازاً غیر ذوی العقول میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان دابۃ الارض میں زمین پر رینگنے والے حشرات میں سے کچھ
حشرات ایسے ہیں فمنہم من یمشی علی بطنہ جو پیٹ کے بل چلتے ہوں. تو پیٹ کے بل جو چلتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ غیر ذوی القوع ہے. اور وہ کون ہے؟ سانپ ہے. وہ سانپ پہ عقل ہے؟ الحمدللہ عقل نہیں ہے اس میں. لہذا دیکھو من آ گیا فمنہم من یمشی، اور من تو ذوی القوع کے لیے، لیکن یہاں مجازاً غیر ذوی القوع کے لیے بھی آ جاتا ہے. اسی طرح ماں ہے، ماں میں اصل یہ ہے کہ وہ غیر ذوی القوع کے لیے استعمال ہوتی ہے. ماں میں اصل یہ ہے کہ غیر ذوی القوع میں اس کا استعمال، جیسے کوئی آدمی کہے ما فی الدار، گھر میں کیا ہے، تو جواب دینار اور درہم سے دینا درست ہے، زید اور عمر سے جواب دینا درست نہیں، اس لیے کہ لفظ ما ہے اور یہ غیر ذوی القوع کے لیے آتی ہے. گھر میں کیا ہے، کون نہیں ہے، اس لیے جواب دینار اور درہم سے آئے گا، نہ کہ زید یا عمر سے. البتہ کبھی اس ماں کا استعمال بھی ذوی القوع میں آ جاتا ہے، ذوی القوع کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے والسماء وما بناہا، ماں سے مراد من ہے، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا، والارض وما طحاہا، زمین. تو یہاں جو ماں ہے یہ من کے معنی میں ہے. یہ ماں کس کے معنی میں ہے؟ من کے معنی میں. من اور ماں میں دونوں عموم اور خصوص دونوں میں استعمال ہے. مصنف اس پر ایک تفریح کے طور پر ذکر کر رہے کہ من عموم کے لیے آتی ہے. عموم پر بطور تفریح کے ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آقا یہ کہے من شاء من عبیدی عتقہ فہو حر، میرے غلاموں میں سے من شاء من عبیدی، یہ ذرا بورڈ کو دیکھو بھائی، من شاء من عبیدی، میرے غلاموں میں سے جو آدمی آزادی چاہے تو وہ آزاد ہے. یہاں من بھی آ گئی ہے اور من بھی ہے. فَهُوَ حُرٌّ، من بھی ہے، من عموم پر دلالت کرنے کے لیے آتی ہے، اور من تبعیض کے لیے آتی ہے. من کس کے لیے؟ تبعیض کے لیے. لہذا من کے عموم کا تقاضا یہ ہے میرے غلاموں میں سے بعض جو بھی آزادی شاء عتقہ اپنی آزادی چاہے گا، فَهُوَ حُرٌّ تو وہ آزاد ہوگا. فَشَاءُوا، عید کا دن تھا، شاءُوا سب نے آزادی چاہی تو سب آزاد ہو جائیں گے. من کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ سب آزاد ہو. لیکن یہاں من آ گئی، من آتی ہے تبعیض کے لیے. اصل معنی کے اعتبار سے من کا معنی تبعیض بھی ہے اور من آتا ہے بیان کے لیے بھی. یہاں من تبعیض کے لیے ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے غلاموں میں سے بعض جو چاہے، لہذا اگر سب آزادی چاہیں گے سب آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ من کے مقتضا پر بھی عمل ہوگا اور ایک آزادی سے رہ جائے گا، ایک آزادی سے رہ جائے گا. من تبعیض کے لیے ہے، اور یہ من تبعیض کے لیے اس جگہ پر ہوتی ہے کہ جو چیز اس کا مدخول جس پر من جارہ داخل ہو، اگر وہ ذو ابعاض اور ذو اقساط ہو، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہوں، تو وہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے. وہاں من کس کے لیے؟ تبعیض. اور عبید جو عبد ہے یہ ذو ابعاض ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ آدھا غلام آزاد ہو آدھا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا.
آدھا غلام آزاد ہو آدھا نہ ہو، آدھے غلام کو خرید لے آدھے کو آزاد کر دے، غلام آدھا نہیں ہو سکتا، ان کے ہاں ہوتا ہے اور اس پورے پارٹی کے ہاں نہیں ہوتا، اس سے کہ سر کا سر سب کا سر نفی میں ہل رہا ہے۔ عبداللہ کون ہے جی؟ عبداللہ کے ہاں غلام آدھا ہو جاتا ہے؟ عبداللہ کون ہے؟ رحمت اللہ ہے جی، آپ بتاؤ نا بھائی، غلام آدھا ہو جاتا ہے کہ آدھا غلام آزاد ہو آدھا نہ ہو، آدھے کو خرید لے آدھے کو نہ خریدے؟ تو ٹکڑے ہو گیا نا، دیکھو نا، سویا ہوا جاگ گیا، سویا ہوا کیا ہو گیا؟ وہ یہ ٹھیک کہہ رہے بھائی، یہ ٹھیک کہہ رہے، وہ غلام آدھا ہو جاتا ہے اللہ کے بندو۔ شاشی بھی نہیں پڑھا، ان اشتریت عبدا فهو حر ثم اشترى نصفه وباعه ثم اشتراه نصفه الآخر ان ملكت عبدا فهو حر ثم ملك النصف۔ غلام آدھا ہوگا نہیں ہوا؟ ذو ابعاض اور ذو اقساط ہو گیا نا، ٹکڑے ہو گیا۔ آپ سوتے رہو، نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو آپ، ٹھیک چل رہے ہو، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو من اس پر داخل ہے اور اس کی بعضیت ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آدھا غلام مولا اپنے آدھے غلام کو بیچ دے اور آدھا اس کی ملکیت میں ہو، یا آدھے غلام کو خرید لے آدھا اس کی ملکیت میں نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو من داخل ہو گیا ذو ابعاض پر، تو یہ من کون سا ہوگا؟ من تبعیضیہ ہوگا۔ اس من کے تبعیضیہ کو جو اس کا معنی ہے، اگر کوئی قرینہ صارفہ ہو اس من تبعیضیہ کے معنی کو ختم کرنے کے لیے، تو اس صورت میں پھر یہ من بیانیہ بن جائے گا وگرنہ تبعیضیہ ہوگا، اور یہاں قرینہ صارفہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں من عموم کے لیے ہے، لیکن یاد رکھنا من عموم میں مؤکد نہیں ہے، من عموم کے لیے آتا ہے لیکن اس میں تاکید نہیں ہوتی، لیکن اس من کو عموم کے ساتھ مؤکد کیا گیا صفت عامہ کے ساتھ، اور صفت عامہ کیا ہے؟ شاء فعل، یہ صفت بن گئی من کے لیے۔ دیکھو من شاء فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ من کی طرف، تو من عموم کے لیے، اور یہ شاء فعل یہ اس کے لیے صفت بن جائے گی، اور جو صفت عموم کی ہوگی وہ صفت بھی کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے، عام کی صفت بھی عام ہوتی ہے۔ تو یہ من عموم میں عموم کے لیے آتی ہے اور صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو گئی، اس لیے کہ شاء کا فاعل بھی یہی ہے، لہذا یہ من عموم میں مؤکد ہو گیا۔ جب من عموم میں مؤکد ہو گیا تو اب یہاں من تبعیض کے لیے نہیں لیں گے، یہاں من بیانیہ ہو جائے گا۔ من کون سا ہوگا؟ من بیانیہ ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک من بیانیہ ہے۔ اب من بیانیہ ہے، من بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، اور من عموم میں مؤکد ہو گیا، لہذا ان کے غلاموں میں سے جو بھی آزادی چاہے گا، اگر سب آزادی چاہے تو سب آزاد ہو جائیں گے۔ من کے عموم چونکہ عموم میں مؤکد ہو گیا، اس لیے سب کو وہ آزادی عام ہوگی، اس لیے کہ من عموم کے لیے آتا ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر وہ یہ کہے، من شاء من عبیدی نہ کہے، بلکہ یہ کہے من شئت من عبیدی، امیر صاحب سیاہی نہیں ہے آپ میں، جوانی میں سیاہی نہ ہو تو من شئت من عبیدی عتقہ، پڑھو سے لے، من شئت